اسے جب احساس ہوا کہ بس خود ہی بولا جا رہا ہے تو اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اس کی نم آنکھوں میں جھانک کر پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر اس کا رنگ تیزی سے سرخ پڑا اور پلکوں کی جالر لرزتی کانپتی آرزو پر گر گئی، جبکہ بالوں پر شفق پھوٹ پڑی۔ وہ مبہوت سا اس کے چہرے کی دلکشی دیکھتا سرشار ہو رہا تھا۔ اس کی گہری نظریں مسلسل خود پر محسوس کر کے وہ لاج سے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ وہ ہنس کر اس کے چہرے پر موجود ہاتھوں پر لب رکھ گیا۔ تمہیں میری زندگی میں بیچ کر مجھ پر خاص احسان کر دیا، ایسا احسان جس کا بدلہ میں اپنی جان دے کر بھی نہیں چکا سکتا۔ اس کے الفاظ نوریہ کے رخ میں اترتے اسے جنت میں پہنچا گئے تھے۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں کو دل نے چپکے سے یہ سرگوشی کی تھی۔ سرپرائز! آشنا پرجوش آواز پر وہ ایک دم پلٹی تو خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا جہاں وہ کندھے پر بیگ ڈالے کھڑا تھا۔ وہ ساکت سے کھڑی اسے تکتے جا رہی تھی، جیسے اس کی موجودگی پر بے یقین ہو۔ چاچو! مناہل کی نظر اس پر پڑی تو وہ بھاگتی ہوئی ارسم کی طرف پڑی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے باہوں میں اٹھا کر گھما گیا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ چاچو کی جان، چاچو نے بہت مس کیا آپ کو۔ وہ اس کے گال پر لب رکھا جس پر وہ اپنے خرگوش جیسے دانت نکال کر دکھانے لگی۔ مینو جان، آپ نے تو چاچی کی جگہ گھیر لی۔ آپ کی جگہ چچی کو ہونا چاہیے تھا، ہے نا ارسم بھائی؟ ممل شرارت سے آنکھیں مٹکاتی بولی تو ارمش بے ساختہ سرخ پڑ گئی۔ شام کا وقت تھا اور وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب وہ اچانک آدم کا تھا۔ بات تو آپ نے 16 آنے درست کی ہے بھابی جان، اب کی سٹپٹانے کی باری مومل کی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ اس کی بھابی کہنے پر سیہ پا ہوتی سرخ پڑ گئی۔ ارے بھائی، جو رشتہ ہے اسی سے پکاروں گا نا۔ اب بڑے بھائی کی لاڈلی زوجہ محترمہ کو نام سے پکارنے کی گستاخی تو نہیں کر سکتا نا؟ وہ آنکھوں میں شرارت اور لہجے میں عاجزی سموئے کہتا باسم سے ملنے لگا۔ لاڈلی بیوی۔ اس کی استہزائیہ سرگوشی پر باسم نے لب بھینچے اور سخت تیور لیے اسے دیکھنے لگا جو مناہل کے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ شکی عورت! وہ سر جھٹک کر رہ گیا اور سم گہری نظر سے ارمش کی طرف دیکھنے لگا جو آنکھیں بار بے جھبکتی لب بینتی آنسو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وہ اس کے پاس جا کر اس پہ سلامتی بیچنے کے ساتھ اس کا گال ہولے سے تھپتھپا گیا۔ وہ محض سر ہلا گئی۔ ماما، بابا، چھوٹے پاپا، چھوٹی ماما، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، کہاں ہیں سب؟ وہ لاؤنج میں جہاں وہاں نظر دوڑا کر پوچھنے لگا۔ ہاں، فوتگی ہو گئی ہے دور رشتہ داروں میں تو صبح وہاں روانہ ہوئے، سب 3 دن تک آئیں گے۔ باسم کے بتانے پر وہ سمجھتا سر ہلا گیا۔ چلیے میں فریش ہو لوں، پھر بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، وہ مسکرا کر سب کو کہتا۔ ارمیش کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی انگلیاں چٹاتی رہی۔ ارمیش بیٹا، آپ بھی جائیے روم میں، دیکھیے اسے کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے، جائیے شاباش۔ اسے یوں ہی اپنی جگہ کھڑے دیکھا باسم نرمی سے بولا تو وہ جی بھائی کہتی کمرے کی طرف چل دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کہیں نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر دروازہ بند کرتی، وہ ایک دم دروازہ بند کرتا اسے پیچھے سے اپنے ہتھیار میں قید کر گیا۔ وہ کے مارے وہ ایک دم کڑا اٹھی، اس کے کان میں جھکتا اس کے کان میں سرگوشی کر گیا تو وہ اس سے پہچانتی سانس تک روک گئی۔ کیسی ہیں اس کی گرم سانسیں اپنی گردن، کندھے اور کان کے لو پر محسوس کرتی وہ کانپنے لگی، البتہ زبان کوئی بھی الفاظ ادا کرنے سے انکاری تھا۔ بتائیے، وہ اس کی کمر کے گرد لپیٹے اپنے ہاتھوں سے دباؤ بڑھا گیا تو وہ اس کا حصار توڑنے کی کوشش میں لگی۔ میں ٹھیک ہوں۔ مجھے کیا ہونا ہے اور آپ کو اس سے کیا کہ میں کیسی ہوں کیسی نہیں؟ وہ بڑے لہجے میں بولی تو وہ اس کے لہجے اور جملے سے ہبکی محسوس کرتا اس کا رخ اپنی طرف موڑ گیا۔ لگتا ہے کسی نے اپنے ہسبینڈ کو بہت زیادہ مس کیا ہے۔ وہ ایک ہاتھ اس کے کمر میں ڈال کر دوسرے ہاتھ کو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتا اس کا چہرہ اٹھا کر اپنے روبرو کر گیا۔ اس کی پلکوں کی جالیں اٹھا کر دیکھا تو اس کی بھیگی سرخی مائل سنہری آنکھیں سیدھا ارسم آفریدی کی گھوڑ سیاہ آنکھوں سے ٹکراتی اس کے دل میں ہلچل مچا گئی۔ ناراض ہے میری سوفٹی اپنے ہسبینڈ سے؟ اس کے جملے کے مکمل ہونے کی دیر تھی کہ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جس پر وہ بیچارہ ایک دم بوکھلا گیا۔ یار رو کیوں رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کے آنسو نہیں برداشت کر سکتا۔ میں چپ کر بتائیے کیوں رو رہی ہیں؟ اس کے ہاتھ
چہرے سے ہٹا کر پوچھنے لگا، پر وہ بغیر ایک بھی لفظ بولے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اچھا جہاں بیٹھی ہے۔ وہ اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو ہمال کرتا اسے ساتھ لگا کر بیڈ پر بٹھا گیا اور خود ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے اس کے سامنے فرش پر بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ اپنے ہاتھوں میں قید اس کے نازک ہاتھوں کی پشت سے سہلانے لگا۔ یاد آ رہی تھی مجھے۔ وہ روتی آنکھوں سے اعتراف کرگی، کس کی یاد آ رہی تھی؟ وہ انگوٹھے سے اس کے گال پر بہتا آنسو سمیٹ کر مستبصر ہوا۔ آپ کو وہ کس مسا کر ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، پر وہ گرفت مضبوط کر گیا۔ آپ مجھے مس کر رہی تھی؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ جی میں نے آپ کو بہت مس کیا ہسبینڈ۔ وہ بہتی آنکھوں سے کھلم کھلا اظہار کرتی اس کا سانس تک روکے۔ اسے نہیں تھا پتا کہ وہ اسے یاد کرے گی اور یوں اتنی آسانی سے اس کے سامنے اظہار کر دے گی۔ کیا وہ اتنا ضروری ہو گیا تھا اس کے لیے؟ اس کے سہار پر سرشار ہوتا وہ قدم اٹھا کر سرور کے عالم میں اس کی پیشانی کو اپنی عقیدت بڑے لمس سے معتبر کر گیا۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا، جبکہ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکنوں کا شور سننے میں محوی ہو گئی۔ کس قدر سکون تھا اس کی باہوں کی گرمی میں۔ اس کا سہارا خوف جانے کہاں جا سویا تھا، اپنے محافظ کو اپنی سانسوں سے نزدیک تر پاتے۔ چلی میں فریش ہو لوں، پھر باہر چلتے ہیں، رات میں ڈھیر سی باتیں کریں۔ آج میرا رات جگہ کا پروگرام ہے۔ اور اس کی پیشانی پھر سے چوم کر اسے لگ کرتا اس کے سنہری پارچے ادھر ہٹانے لگا تو وہ اسے دیکھ کر گہرا مسکرا دی۔ اس کی بیریا اور روشن مسکراہٹ دیکھ کر ارسمہ پریدی کا دل بے ایمان ہونے لگا تو وہ ضبط کرتا اسے سمال پاس کر کے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ایک کلب کا منظر تھا جہاں رات کے وقت بے غیرتی عروج پر تھی۔ نیم عریاں لباس میں شوخ گانوں پر نامحرم مردوں کے ساتھ جھولتی لڑکیاں۔ وہاں کا ماحول کسی بھی طرح سے ایک مسلم ریاست کا نہیں لگ رہا تھا۔ لڑکیوں کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ناکافی کپڑے، ہاتھوں میں موجود حرام مشروب اور انگلیوں کے بیچ دبا سگریٹ ان کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ افسوس بڑی نظروں سے لڑکوں کے پھٹی ہوئی پینٹس دیکھ رہا تھا۔ عجیب ہی فیشن تھا۔ اس کی عقابی نظریں اس رنگین ماحول سے مستفید ہوتے ایک وجود کو ڈھونڈ رہی تھی جو اس بھیڑ میں کہیں غائب ہو چکا تھا۔ جیسے پھر جلد ہی اس کی متلاشی نظریں ایک وجود پر ٹکی۔ اس کی بوڑھی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے لبوں میں دبا سگریٹ نکال کر فرش پر پھینکا اور پھر اس پر اپنا جوتا رکھ کر اسے مسل دیا۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنے تاثرات نارمل کرنے لگا، پھر ایک تفصیلی نگاہ اس حولیے پر ڈال کر اپنے شکار کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پینتھر تھا، اپنے شکار کو اتنی باریکی اور ہوشیاری سے بوجھتا تھا کہ وہ بھی دنگ رہ جاتا۔ وہ اپنے شکار کی طرف بڑھا، اس کے بالکل پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ لڑکا حرام محلول حلق میں اتارتا سامنے تھڑکتی ہوئی بیہودہ لباس میں موجود لڑکیوں کو مستی بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب کسی نے پیچھے سے اس کا کندھا تھپ تھپایا، وہ بد مزہ ہوتا پیچھے مڑا اور سوالیہ نظروں سے اس شخص کو دیکھنے لگا۔ مدد چاہیے؟ پینتھر سرد آواز میں صرف 2 الفاظ ہی بولا۔ کیسی مدد چاہیے بھائی؟ میری مان تو سارے کام چھوڑ اور شراب اور شباب سے لطف اٹھا، ہر پریشانی بھول جائے گا۔ ہا ہا ہا۔ وہ حباسے سے کہتا آہٹ میں آنکھ مار کر ہنس دیا۔ تو میری مدد کر، بدلے میں بھی تجھے ایسا لطف دوں گا کہ تو بھی سب کچھ بھول جائے گا۔ اس کی بات پر وہ لڑکا ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسا کیا کام ہے؟ وہ چیخ کر پوچھنے لگا۔ کیونکہ کلب میں پارٹی سانگز پورے شور سے بج رہے تھے۔ تجھے میرے ساتھ پچھلے روڈ پر جانا ہوگا، گاڑی سے کچھ سامان نکال کر لانا ہے بس۔ منہ مانگی قیمت۔ اس کی آفر سن کر اس لڑکے کی آنکھیں چمک اٹھی۔ جتنے زیادہ جیب میں پیسے اتنی ہی زیادہ عیاشی، وہ دل میں سوچتا اس کا کام کرنے کو تیار ہو گیا۔ اس کی بے وقوفی پر ہنستا پینتھر اس کی عقل پر افسوس کر کے رہ گیا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اسے اپنے ساتھ لیے کلب سے نکل آیا۔ کہاں کھڑی ہے گاڑی؟ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگا جو نشے کی وجہ سے بند ہونے کے در پہ تھی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر وہ پچھلا دروازہ کھول کر اندر کو جھکا تو پینتھر نے اس کی گردن کی محسوس رگ دبا کر اس کے بے ہوش وجود کو اندر دھکیل دیا۔ اب مزہ کر جہنم میں جا کر۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر نادیدہ دست جھاڑتا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ لب بینچ کا آنکھوں کے سامنے بجتے فون کو دیکھ رہی تھی۔ 5 دفعہ باج کا فون بند ہو گیا تو اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ ابھی 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ فون پھر سے بجنا شروع ہو گیا۔ اس نے تھک ہار کر فون پکڑا اور کال اٹھا کر موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو۔
اس نے آنکھیں بند کر کے سر پیچھے کو گرا دیا۔ ہیلو نوریہ، کیسی ہو یار؟ تم نے کہا تھا کہ مجھے خود کال کرو گی، اب 2 ہفتے ہو گئے پر تمہاری کال نہیں ہے تو میں نے پریشان ہو کر خود ایک کال کر لی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی پریشان آواز سن کر نوریہ کے اعصاب پر بھاری بوجھ پڑا۔ نوریہ، کیا تم سن رہی ہو؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ پھر سے اسے پکار گیا۔ ہاں میں سن رہی ہوں، میں ٹھیک ہوں حشر، بس وقت نہیں مل سکا۔ وہ آنکھوں کے کونوں کو دبا کر ان کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ تم کب واپس آؤ گے نوریہ؟ 4 ماہ گزر چکے ہیں آخر اب تک کوئی نیوز کیوں نہیں ملی؟ تم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ اس کی بات نوریہ کو کافی ناگوار گزری تھی۔ راجہ آگے ہیں، بعد میں کروں گی، وہ ناگواری سے کہتی فون بند کر کی جائزہ کب آزمائش ختم ہوگی میری؟ وہ نم آنکھیں خشک کرتے سر دونوں ہاتھوں میں گرا گئی۔ دوریا کہاں ہو بیٹا؟ وہ غمناک سی بیٹھی ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے سامنے لگی LED پر چینل سرچ کر رہی تھی جب اسے اپنی ماما زارا شاہ کی آواز سنائی دی جو اسے پکار رہی تھی۔ جی ماما آ جائیے آپ، انہیں اندر آنے کا کہتی LED بند کر گئی۔ بیٹا ریڈی نہیں ہوئی ابھی تک آپ؟ میں نے بتایا بھی تھا کہ مسز حامد آ رہی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ اپنی ماں کی بات پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ مسز حامد اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے آ رہی ہیں پر وہ بالکل بھی ان کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ ارسم آفریدی کو بلا رہی تھی۔ ارسم آفریدی کا باب دوریا کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا اور یہ باب بند کرنے والی دوریا خود تھی۔ پہلے وہ سوچا کرتی تھی کہ ارسم کے لیے اس کی چاہت میں ذرا برابر بھی کھوٹ نہیں۔ وہ پورے دل سے اسے چاہتی تھی۔ وہ اس کی ہر نماز کے بعد مانگی جانے والی پہلی دعا تھی۔ وہ اس کے تہجد میں کہے گی سجدوں میں رو رو کر مانگی کی دلی خواہش تھا۔ وہ دوریا کا سب کچھ تھا پر اس کا نصیب نہ تھا۔ دیر سے ہی صحیح پر ارسم کی شادی کے بعد یہ بات اسے اچھے سے سمجھ آ چکی تھی کہ نصیب کی ڈور تب جڑتی ہے جب دونوں دل صدق سے ایک دوسرے کا ساتھ نبھائے۔ محبت کو منزل تب ملتی ہے جب دونوں طرف سے نبھانے کی لگن سچی اور عہد پختہ ہو۔ ایسے میں اس کی یک طرفہ محبت کس کھاتے میں جاتی؟ اسے ہمیشہ سے اس تیسرے انسان پر رشک آیا کرتا تھا جسے بن مانگے ہی سب مل جاتا، پر وہ کہاں جانتی تھی کہ ایک ایسا ہی تیسرا کردار اس کی کہانی میں بھی جہنم لے لے گا۔ وہ یہ سب نصیب کا لکھا سمجھ کر صبر کر چکی تھی پر صبر کرنا بھی اتنا آسان کہاں ہوتا ہے۔ اتنا ہی آسان ہوتا اگر تو اس کے بدلے جنت کہاں ملتی۔ ماما مجھے مارکیٹ جانا ہے، کچھ شاپنگ کرنی، میں بس نکلنے ہی والی ہوں، کوشش کروں گی جلدی واپس آ سکوں۔ وہ جٹ پٹ گھر سے نکلنے کا بہانہ کرتی اٹھی، اپنے پلان سے آگاہ کرنے لگی۔ فی الحال وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا پر وہ اپنی ماں کی ضد کو بھی جانتی تھی، اس لیے بہانہ بنا گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ آپ اور جلد از جلد آنے کی کوشش کرنا۔ زارا شاہ جلدی میں تھی اسی لیے اسے جلدی واپس آنے کی تاکید کرتی کمرے میں چلی گئی تو وہ بھی بے دلی سے شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، بال اونچی پونی میں باندھے، دوپٹہ گلے میں ڈال کر چہرے پر کالا ماسک چڑھائے اور کبر کی طرف بڑھ گئی۔ کبر سے بیگ اور شال نکال کر بیڈ کے سائے ٹیبل کی طرف آئی، وہاں پر اپنا موبائل اٹھا کر بیگ میں رکھا، شال کندھوں کے گرد اوڑھی اور بیگ کی لمبی چین کندھے پر لٹکا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچن میں ایک سرسے سے نظر ڈالی تو ہاضمہ اہتمام ہوتا نظر آیا۔ وہ اداسی سے گاڑی میں بیٹھتی گھر سے نکلتی چلی گئی۔ دوریا مال آگے تھے اور اب بے دلی سے ونڈو شاپنگ کر رہی تھی۔ اسے یہاں آئے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ جہاں وہاں دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس کی کندھے پر بڑے بیگ میں موبائل بجا۔ اس نے تھوڑا جھک کر پرس کھولا اور اس میں سے موبائل نکالا۔ اسکرین پر ماما کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ وہ موبائل دیکھتی ساتھ ہی ساتھ چلتی بھی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کال اٹھا پاتی کوئی بہت زور سے اس کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ماتھا کسی مضبوط چٹان سے جا ٹکرایا ہو۔ وہ درد سے سسکتی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر جھک گئی جبکہ آدھے کھلے پرس میں سے چیزیں نکل کر زمین پر بکھرتی چلی گئی۔ محترمہ آپ ٹھیک ہیں؟ بھاری مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرا کر اسے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ دوریا کے درد کے باعث آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ غیر شناسا مردانہ آواز پر اس نے ہولے سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ماسک میں چھپے اس کے چہرے پر سجی نم خیز کالی اداس اسمائل آنکھیں دیکھا مقابل کا سانس سینے میں اٹکا۔ گہری اداس کالی آنکھیں درد کی وجہ سے نم ہو گئی تھی۔ زین کی آنکھوں نے صرف ایک لمحے کے لیے سامنے موجود حسینہ کی قاتل آنکھوں میں دیکھا تھا اور یہ ایک لمحہ ہی اس کی زندگی پر بھاری پڑ چکا تھا۔ ایک لمحہ اس کے لیے کیونکہ سامنے کھڑی نقاب پوش حسینہ دوسرے لمحے اپنی آنکھیں پھیر چکی تھی۔ آئی ایم سوری، میرا دھیان نہیں تھا، آپ کو زیادہ تو نہیں لگی؟
اس کی نرمی سے پوچھنے پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتی نیچے جھکا بکھرا ہوا اپنا سامان اٹھا کر پرس میں ٹھونسنے لگے اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ ناسمجھی سے اس کے پھرتی دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ نظر سے اوجھل ہو گئی تو وہ بھی وہاں سے جانے لگا بھی اس نے ایک قدم ہی مزید رکھا تھا جب اسے اپنے پیروں کے نیچے کوئی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے جھکا دیکھا تو وہ ایک آئیڈینٹی کارڈ تھا، دھڑیا علی شاہ۔ وہ کارڈ پر لکھا نام زیر لب دہراتا ایک دفعہ پھر مڑ کر اس سمت میں دیکھنے لگا جہاں وہ گئی تھی، پر وہ حسینہ ہوا کے جھونکے کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ شاید قدرت چاہتی ہے کہ ہم دوبارہ ملیں۔ وہ زیر لب مسکراتا کارڈ اپنی جیب میں ڈال گیا۔ ارسم کمرے میں داخل ہوا تو خالی کمرہ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ چھپٹی کہاں ہے؟ اب وہ کبرڈ کے پاس جا کر اس کے باہر لٹکا ہوا اپنا شلوار سوٹ پکڑ کر ارمش کو آواز لگانے لگا۔ ہم یہاں ہیں۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر اس کی نرم سی میٹھی سی آواز سن کر ارسم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ جلدی سے رخ موڑ گئی، جس کی وجہ سے اب اس کی پیٹھ ارسم کی جانب تھی۔ نو، آپ ایسے ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ ارمش کی بوکھلا کر کہنے پر وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں جی، کیوں نہیں دیکھ سکتا میں ایسے آپ کو؟ وہ قدم بڑھاتا اس کی طرف جانے لگا تو اس کے قدموں کی چاپ سن کر وہ آنکھیں میچ کی۔ وہیں رک جائیے ہسبینڈ پلیز، ہم نے مومل آپ ہی سے میک اپ کرنا سیکھا ہے اور اب ہم آپ کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں، اسی لیے پلیز آپ اب مت دیکھیے۔ اس کی التجائیہ لہجے میں کہی گئی بات پر ارسم کو اس پر بے ساختہ پیار آنے لگا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے ہی ایک دن ارمش کو کہا تھا کہ میں آپ کو سجا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ اس نے ارمش کو صرف ولیمے والے دن تیار ہوئے دیکھا تھا، ورنہ وہ بے وقت سادہ حلیے میں ہی رہتی تھی کیونکہ اسے تیار ہونا نہیں آتا تھا اور نہ ہی باریک کپڑے سنبھالے جاتے تھے اس نازک جان سے۔ اب جب وہ اس کی خواہش پر تیار ہونا سیکھ گئی تھی، وہ اسے تیار ہو کر دکھانا چاہتی تو ارسم کو کس طرح اس پر پیار نہ تھا۔ اوکے میں نہیں دیکھ رہا، آپ بس ذرا سائڈ پر ہو جائیے، مجھے باتھ روم جانا ہے تاکہ میں بھی وقت پر تیار ہو سکوں۔ اس کے کہنے پر وہ فرمانبرداری سے یوں ہی اس کی طرف پیٹ کیے ایک طرف ہو گئی تو وہ بھی شرافت سے باتھ روم میں بند ہو گیا۔ شکریہ۔ ارسم کے باتھ روم میں جانے کے بعد وہ جلدی سے اپنا لباس سنبھال کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کے وہ دونوں ارسم کی فرمائش پر لانگ ڈرائیو پر جا رہے تھے۔ پھر ڈنر بھی باہر کرتے۔ ارسم آج کے لیے اس کا اسپیشل ڈریس لا کر اس کے حوالے کر چکا تھا جیسے وہ خوشی پہن چکی۔ اس نے خود کو ایک نظر شیشے میں دیکھا، سیاہ ٹہنوں طاقتہ فراق جس کے بازو گلے پر ملٹی رنگ کی دیدہ زیب کڑھائی ہوئی تھی، اس کے سادہ آرگینز کا ملٹی دوپٹہ ایک کندھے پر رکھے وہ میک اپ کے بغیر بھی خود کو اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی میٹل کی چوڑیوں پر پڑی تو وہ انہیں اپنی دونوں کلائیوں کی زینت بنا گئی، ساتھ پڑے چھوٹے چھوٹے جھمکیاں جن کے نیچے بہت چھوٹے موٹے موتی لٹک رہے تھے، انہیں بھی اٹھا کر کانوں میں ڈال کے وہ زیادہ ہیوی جویلری نہیں پہن سکتی تھی، اس لیے اس کے پسند کو سامنے رکھ کر اس کے لیے خریداری کی تھی۔ اس کے پیارے سے شوہر نے سب سے پہلے اس نے تھوڑا سا فاؤنڈیشن چہرے پر اچھے سے مکس کیا، اس کے بعد بلش آن سے گال تھوڑے گلابی کیے، پھر لپسٹک کے شیڈ چیک کرنے لگی۔ ایک گلابی رنگ کی نیو لپسٹک اسے کافی پسند آئی، لہٰذا وہ اسے ہی پکڑ کر بہت احتیاط سے اپنے چھوٹے چھوٹے گلابی ہونٹوں پر لگانے لگی۔ اس کام میں ماہر تو نہ تھی پر مومل کے سکھانے پر کچھ نہ کچھ سیکھ ہی چکی تھی۔ سنہری بال جو کہ اب تک سوکھ چکے تھے انہیں کیچر میں قید کیا اور سامنے سے بالوں کی دو لٹیں باہر نکالی جو اس کے گالوں کو چومنے لگی۔ اس نے ایک جانچتی ہوئی نظر اپنے چہرے پر ڈالی تو کچھ ادھورا پن محسوس ہوا، سنہری آنکھیں حالی محسوس ہو رہی، اس کو متلاشی نظر ڈریسنگ ٹیبل کا جائزہ لینے لگی۔ مطلوبہ چیز ملتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی، اس نے کاجل اٹھائی اپنے سنہری آنکھوں میں ڈالنے لگی۔ اب لگ رہی ہوں نا میں مسز ارسم؟ آفریدی اپنے عکس کو دیکھ کر کہتی، وہ شرما کا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئے۔ باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی اس کا دل تیز رفتار پکڑ چکا تھا۔ وہ جھک کر کالی سینڈل اپنے پاؤں میں ڈالنے لگی۔ جوتا پہن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو ارسم آفریدی کی نگاہ اس کے حسین کامسن سراپے پر پڑی۔ وہ بہت سا اسے تکتا جا رہا تھا، اس کی گہری نظریں ارمش کو مزید سرخ کر گئی۔ اچھا تیار نہیں ہوئی کیا؟ اس کے مسلسل چپ رہنے سے وہ پریشان ہو گئی۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے پیشانی پر لب رکھ کے ماشاءاللہ بہت حسین لگ رہی ہیں اب۔ وہ اس کے کندھے کے گرد بازو رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے پرسکون سی اس کی دھڑکتے دل کی موسیقی سن رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی ایک دوسرے کا حصہ بنے رہنے کے بعد وہ دھیرے سے تھوڑا فاصلہ بنا گئے۔ وہ برش اٹھا کر اپنے بال بنانے لگا۔ بال بنانے کے بعد اس نے اپنی پسندیدہ پرفیوم ہودپا بے ذریعہ چھڑکنے کے بعد اپنا موبائل اور وائلٹ قمیض کی جیب میں رکھا، پھر اس کی طرف
مڑا۔ چلیے وہ تھوڑا سا اس کے سامنے جھک کر اپنی کشادہ ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا گیا۔ وہ سر ہلا کر اس کے مضبوط ہاتھ میں اپنا نازک ہاتھ تھما گیا۔ وہ اس سے دیکھ قدم باہر کی طرف بڑھانے لگا۔ جب وہ اس کا ہاتھ دبا کر خود کی طرف دیکھنے پر مجبور کر گئی ہسبینڈ اس کی آواز پر وہ ہمتاً گوش ہوا۔ آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ ارمش کے تعریفی جملے پر وہ پہلے چونکا، پھر حیران ہوا اور پھر دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ کالی شلوار قمیض میں واقعی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ شکریہ دل جان۔ اس کا وہی ہاتھ جو اس کے ہاتھ میں دبا تھا اسے چوم کر اسے اپنے سانگ لیے ایک حسین سفر کے لیے نکل پڑا۔